بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت چہارم اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ لوگ باب صوم کے 3 اسباق کر چکے ہیں، آج ہم اس کا چوتھا سبق کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ اس کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 36 کھول لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ ثابت قدمی سے مراد ہے کہ کسی بھی کام کے لیے مضبوطی سے جمے رہنا، ڈٹے رہنا اور پیچھے نہ ہٹنا۔ مکہ میں جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے قریش کی پریشانی بھی بڑھ رہی تھی۔ قریشی سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کے راستے سے ہٹانے کے لیے مال و دولت، سرداری اور اعلیٰ اور امیر ترین گھرانے میں شادی کی پیشکش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیشکشوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مکہ کے سردار حیران تھے کہ مال و دولت کی پیشکش یا کوئی اور لالچ کی ترکیب کیوں کام نہیں کرتی۔ ایک روز قریش کے کئی سردار مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آتا، اسے سمجھاؤ اور اس حرکت سے باز رکھو۔ یہ بات سن کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے مظالم میں حد سے آگے بڑھے جاتے ہو۔ ان 2 پیراگراف میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے ان کی بہت زیادہ مخالفت کی۔ اس مخالفت کی اور مکہ کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے راستے سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے لالچ دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی بھی لالچ میں نہ آئے، بلکہ دین کا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثابت قدمی سے کرتے رہے۔ قریش کے سرداروں نے بتوں کی مخالفت چھوڑنے کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے عرب کا بادشاہ بنانے کی پیشکش بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ یعنی اللہ کی پناہ کسی آسیب کا سایہ ہے تو ہم اس کا علاج بھی کروا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیشکشوں کے جواب میں قرآن کی آیات کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے اگر تم میری تعلیمات مان لو گے تو دین و دنیا میں تمہارا بھلا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر قریش کے سردار ناراض ہوئے اور سخت مخالفت اور مقابلے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو طالب قریش کے سرداروں کے اس رویے سے بہت پریشان ہوئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی سوچ کے تحت جب حضرت ابو طالب نے بتوں کی مخالفت ترک کرنے کا مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیے جائیں تبھی میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا۔ میں اس وقت تک تبلیغ اسلام کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ کام مکمل نہ ہو جائے۔ حضرت ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کا بہت اثر ہوا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے تم اپنے کام کو جاری رکھو، جب تک میرے دم میں دم ہے میں تمہاری حمایت یعنی تمہارا ساتھ تمہاری حمایت کرتا رہوں گا اور تم کو کبھی بھی دشمنوں کے سپرد نہیں کروں گا۔ حضرت ابو طالب جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت یعنی مدد کا اعلان کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ تبلیغ اسلام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا اور کبھی بھی دشمنوں کو آپ کے خلاف یعنی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی تھی، وہ مضبوطی سے جمے رہے اور ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے، بار بار کرنی ہے تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں یہ پورے واقعات۔ آج کے لیے اتنا ہی کام ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔